دور بیٹھے ہیں، تو محفل میں اور رونق لانے کے لیے اور قریب سے قریب آ کے بیٹھے، برائے مہربانی آپ تمام حضرات اور قریب سے قریب آ کے بیٹھے۔ فیضان باشوان ٹرسٹ نے مسجد کمیٹی، حضرت باشوان مسجد کمیٹی کی خدمت میں تفسیر اشرفی کا درس سنانے کی اجازت مانگی۔ الحمدللہ مسجد کمیٹی نے اجازت سے نوازا۔ مسجد کمیٹی کی اجازت ہی سے یہ درس کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ اس مسجد میں سالوں سال نماز جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں، شاید ان لوگوں کو معلوم ہوگا 93-94 کے سالوں میں خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید نور پاشا صاحب اللہ دامت برکاتہ القدسیہ نے اگلے جمعہ کی تقریر کا اعلان ایک جمعہ پہلے یہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ میں امام حسین کا آپ سب کو دیدار کراؤں گا۔ اس وقت ہم بھی بڑے بے چین تھے کہ مولانا محترم امام علی مقام سید الشہداء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا دیدار کرانے والے ہیں۔ جس وقت سے یہ اعلان سنا، 7 دن کی وہ جدائی، وہ انتظار بہت کٹھن دنوں میں، بہت کٹھن مرحلوں سے گزرا۔ جناب ان کو باہر بھیجیں۔ محفل کے چند آداب ہوتے ہیں، اگر بچے پورا درس سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر عشاء کی اذان سے پہلے تک آپ بیٹھیں۔ جب تک یہ پروگرام ختم نہ ہوگا آپ اٹھ کر کے نہیں جائیں گے، جانا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں گے۔ تو انتظار شدت سے تھا کہ مولانا محترم کیسے دیدار امام حسین میں کرائیں گے۔ تقریر جمعہ کی شروع ہو گئی، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی بتائیں گے، ابھی دکھائیں گے، ابھی کرائیں گے۔ آدھی تقریر ختم ہو گئی تو بھی کچھ نہیں پتا چلا۔ جب اختتام پر پہنچے مولانا صاحب اپنے بالکل آب و تاب میں جلالی انداز میں امام حسین کے شہزادے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، امام حسین کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کے صفحات کو دیکھو۔ اس وقت یہاں پر ایک گرین کلر کی کبر رکھی ہوئی تھی، اس پر قرآن تھے، اس طرف اشارہ کر کے مولانا صاحب کہہ رہے تھے۔ الحمدللہ قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، آیت کا ترجمہ بھی ہوگا، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے نورانی قلم سے لکھی گئی تفسیر کو آسان انداز میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمود عالم سعدی صاحب اللہ اس تفسیر کو آسان انداز میں ہمیں سمجھائیں گے، اور ہم فیضان باشوان ٹرسٹ مولانا محمود عالم سعدی صاحب کے ممنون و مشہور ہیں کہ آپ نے مکمل تفسیر سنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج تفسیر کا آغاز، ابتدا، افتتاح سنانے کا درس کا ہے، اس مناسبت سے کہ آج حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ولادت کا دن ہے، اپنے پیر کی ولادت کا دن ہے۔ اہل طریقت جانتے ہیں کہ پیر کی ولادت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اے عائشہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا جیسے قرآن۔ ہمارے نبی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس درس میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اور چیئرمین فیضان باشوان ٹرسٹ استاد محترم حضرت سید منیر پاشا صاحب فرما رہے ہیں، ہر جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ثانی دعا ختم ہوتے ہی یہ درس شروع ہوگا۔ اس میں مولانا سید منیر پاشا صاحب کا یہ فرمان ہے کہ ہر کوئی حضرت کی پہلی تفسیر اپنے ساتھ لائے، ایک پین اور بک بھی اپنے ساتھ لائے۔ موجودہ زمانے میں عقائد اہل سنت والجماعت کا
استقبال کرتا ہوں اور مولانا سید نور بخش صاحب سے گزارش ہے کہ فاتحہ پڑھ کر کے اس درس کے آغاز کا جو ہے آغاز فرمائیں، پھر مولانا جو ہے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے اعلان کیا بھی ہے اور ایک مرتبہ اعلان کروں کہ آج آغاز ہے درس باقاعدگی کے ساتھ ہر جمعہ اسی مسجد میں شہر بیلگام کے سطح پر پورے سٹی کے لیول سے علماء اکرام کی نگرانی میں یہ درس فوراً بعد نماز عشاء پاشوان مسجد ہی میں ہوگا۔ یہ درس کا آغاز کچھ دیر تک ہونے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پاشوان درگاہ میں جائیں گے، وہاں پر پھول چادر چڑھانے کے بعد حضور محدث اعظمین کے نام سے فاتحہ خوانی ہوگی۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد مولانا محترم کے گھر جو ہے آپ تمام حضرات کو حضور شیخ الاسلام المسلمین کے نام کا تبرک کھلایا جائے گا، یعنی کھانے کی آپ سب کو دعوت۔
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یقیناً اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، اس کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو روحانیت سے معمول اس مجلس مبارک میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضور حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں متقی العالی والنورانی کی یوم ولادت کے موقع پر ایک عظیم اور بہت ہی نایاب عمل اور ایک نیکی کا موقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا. بلا کسی تفصیل کے ہم اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام والمسلمین کی ولادت کا فیض ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ ان کی روحانیت کا فیض ہے کہ آغاز فصل سے لے کر اب تک ہم اور آپ کبھی تلاوت قرآن پاک کو سماعت کر رہے ہیں، کبھی آیت پاک سماعت کر رہے ہیں، کبھی منقبت اور کبھی ذکر و اذکار. آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل تفسیر قرآن یعنی سید التفاسیر کا درس کے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن کو ہم اور آپ سنیں اور سنائیں، سیکھیں اور سکھائیں. یہی مطلب ہے، اسی لیے ہم اور آپ جمع فیضان پاشیوان ٹرسٹ نے یہ قدم اٹھایا. اس کی بھی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر یقیناً ہر مسئلے کا بیان ہے، یقیناً ہے، لیکن ذرا ہم سب لوگ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم لوگ اپنے آپ سے ہی سوال کر لیں اور اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم سے اپنے مسائل کو تلاش کر سکتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم
ضرورت تھی، ضرورت پڑی. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے ہندوستان کے اندر اردو زبان میں قرآن کریم کی تفاسیر ترجمے کر کے مومنین کے لیے احسان فرمایا. مگر مومنین کو بھی تو کچھ چاہیے. ترجمے بہت مشہور ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اگر ہماری دلچسپی نہیں ہو ادھر، اگر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ دور رہ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تقاضا ہے وقت کا کہ ہم قریب ہو جائیں، توجہ دیں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں. اور بہت اور بھی باتیں ہیں جسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میری سرپرستی شیخ الاسلام والمسلمین کے خلیفہ فرما رہے ہیں، اور علماء کرام بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں. ضرورت ہے کہ اب ہم اور آپ سب مل کر نیک نیتی کے ساتھ ہر جمعہ کو تشریف لایا جائے. ایک بہت قابل غور بات ہے، بہت ہی فکر کی بات ہے. ذرا آپ بتائیں یہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے. نازل کس پر ہوا؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کی جا رہی ہے، درس دیا جا رہا ہے. جو لوگ درس لے رہے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے بظاہر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر صاحب قرآن کی عظمت ان کے دلوں سے نکل گئی. قرآن سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تفسیر سنتے اور سنا رہے ہیں، مگر صاحب قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں. وہ صاحب قرآن کو فقط ایک ایلچی سمجھ رکھتے ہیں. تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہر ایک کی تفسیر کی طرف ہم نہ جائیں، ہر ایک کے ترجمے کو نہ سنیں. تفسیر سننا ہے، ترجمہ سننا ہے تو اہل محبت کے ترجمے سننا. تفسیر سننی ہے تو اہل محبت کی تفسیر کو سننا. دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے تفاسیر کی. قرآن کریم کی تفاسیر، جب ان کی تفاسیر پڑھنے والوں کا ہم نے جائزہ لیا تو اپنے آپ کو علم والا ثابت کیا. لیکن ہم نے انہیں کیا پایا؟ ایسا پایا کہ جن کے دل میں نہ تو شان الہی کا کچھ خیال اور نہ شان رسالت کا کچھ اختیار ہے. ایسے لوگ ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں تفسیر کے نام پر مجھ سے کچھ ہوتا ہے، اس لیے بیداری کی ضرورت ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو یہ کام مکمل حد تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا تھا کہ اہل محبت کا ترجمہ اور اہل محبت کی تفسیر سننی چاہیے. دیکھیے ہندوستان کے اندر ہماری نظر میں آئے جنہوں نے محبت کا جام نہیں دیا، ترجمہ
مجدد الملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بین